السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنا کر کے سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس جنت کے اندر بھیجا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے اس کو روئے زمین پر بھیجا جائے اور پھر جیسا وہ عمل کرے گا اس حساب سے اس کے لیے جنت اور جہنم دونوں تیار ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلے جنت کے اندر بھیجا اور ان کو بتلایا کہ ساری نعمتوں سے بہرور ہونا، تمام نعمتوں سے شاد کام ہونا، لیکن ایک پیڑ ہے، ایک پھل ہے جس کے پاس تم کو بالکل نہیں جانا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا، ان دونوں نے اس پھل کو کھایا، جس کے پاداش میں، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اور جب دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی، کوئی پیغام آئے گا، کوئی نبی آئے گا، تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو ان سے مخالفت کا رستہ اختیار کرے گا ان کے لیے جہنم ہے۔ تو گویا یہ جو جنت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ جنت اگرچہ پانے کی خواہش ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے، ہر آدمی کے اندر ہے بھی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ یعنی ہمارے جو جان ہیں، جو ہمارے مال ہیں، اس کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے راستے میں انسان نہیں لگائے گا، اللہ تعالیٰ جنت دینے والا نہیں ہے۔ اس جان کو بھی، اس مال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے راستے میں لگانا پڑے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر اگر ہم گہرائی سے غور کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت، بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا بہت ہی گہرا پتہ چلتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو ہماری جان ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، اس جان کو دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو بھی مال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومن بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو مال ہم نے دیا ہے اس کو ہمارے رضامندی کے راستے میں خرچ کرنا، جو جان ہم نے دیا ہے اس کو ہماری رضامندی کے راستے میں لگانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جنت دے رہا ہے اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ رہا ہے جو ہمارے رب نے خود ہمیں دیا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روشنی میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے جنت دینے کا وعدہ تو کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا مانگا ہے؟ جو مال دیا ہے وہ مال، جو جان دیا ہے وہ جان، لیکن اس کے بدلے میں بہت ہی قیمتی چیز یعنی جنت اور اس کی ابدی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں اور جنت کے بدلے میں ان کے مالوں اور ان کے جانوں کو خرید لیا ہے۔
اس سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جنت میں جانا اور جانے کا جو رستہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر پاپڑ نہیں بیلتے تھے، اس قدر مشقت نہیں اٹھاتے تھے، اس قدر پریشانی نہیں اٹھاتے تھے۔ کل جمعہ کے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ویسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ یہ بیوقوف لوگ کیوں کہتے تھے؟ یہ لوگ بیوقوف لوگ اس لیے کہتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے وہ جنت تھی جو ابھی کسی کے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے بھی نہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز نقدہ نقدی ہونا، بس ابھی ملے اور اس کا بدلہ بھی ترنت مل جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظر میں یہ دنیا کی نقدی چیزیں نہیں بلکہ آخرت کی وہ لازوال چیزیں تھی جس کو انہوں نے دیکھا۔ تو یہ جو لازوال چیز ہے، جو ابدی نعمت ہے جنت، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا نہیں ہے۔ ابھی آئے 5 وقت نماز پڑھ لیا ہو گیا، کلی بلی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ 5 وقت نماز تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور اس کو بالکل بے عین ہی ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ لیکن صرف یہ 5 وقت نماز ہمیں جنت میں لے جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے فکر کو، اپنے جان کو، اپنی سوچ کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیوچھاور کر دینے کا جذبہ پہلے ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کے جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ جو مومنین ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مفہوم مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ ایک ایمان والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو بھی وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو بھی وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیے اس مفہوم کی ایک حدیث ہے جس کو مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3123 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اگر اس کے جہاد کے لیے نکلنے کا مقصد صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق کرنا ہو، رسولوں کی تصدیق کرنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے خالی نہیں رکھتا ہے۔ یا تو وہ جہاد میں گیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ اس کو سیدھے جنت کے اندر ڈالتا ہے، یا نہیں تو وہی مجاہد فتح یاب ہو کر کے اپنے اسی گھر میں مال غنیمت کے ساتھ لوٹتا ہے اور جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ملے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ کیسا وعدہ ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بالکل پختہ وعدہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کیا ہے؟ توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ توریت میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ ابھی ہم نے کیا بتلایا تھا؟ یہ جو نقد ہوتا ہے انسان کو اس چیز پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر توثیق کیا کہ صرف قرآن کریم نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، سبھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پکا اور پختہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو جب وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کو خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ سچا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہہ دیا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا وعدہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جب وعدہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں دے گا۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا اس روئے زمین پر چاہے اس پورے کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سودا تم نے کیا ہے، ہم لوگوں نے سودا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو کس نے خرید لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بدلے میں کیا دینے کا وعدہ کیا؟ جنت دینے کا وعدہ کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں کہا کہ جو سودا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے اس سودے کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ آگے مزید کہا وذالک هو الفوز العظیم، اصل میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو ظاہری کامیابی دنیا میں دکھتی ہے وہ اصل میں کامیابی نہیں، بس ایک چیز ہے جو انسان کو مل جاتی ہے۔ اصل میں جو کامیابی ہے وہ جنت پا لینے کی کامیابی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا